إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی میں پھر اور ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ۔ بعد ہو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرا سکتا ہے۔
اور اس مہینے کا نام رمضان اسی وجہ سے رکھا گیا ہے، سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، رمضان کا نام رمضان اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو خاک بنا دیتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینہ کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ رمضان اور استغفار اور توبہ سے ایک بڑا اہم رشتہ اور تعلق ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث 907 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر رسول پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس منبر کی پہلی سیڑھی پر، پہلا زینہ پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر رکھا تو آمین کہا۔ خطبہ آپ کا ختم ہو گیا، صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا آمین کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آج آپ نے آمین کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کیوں آمین کہا؟ ان میں سے ایک مرتبہ من ادرک رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا اور وہ بندہ جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے اپنی رحمت سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہے تو میں نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر کیا کہا کہ جبرائیل دعا کر رہے ہیں، آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ جبریل کون ہے؟ افضل الملائکہ، تمام فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ لہٰذا بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیا۔ بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جس نے رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا۔ صحیح مسلم 233 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، رمضان کا مہینہ تمام گناہوں کے مغفرت کا مہینہ ہے، کفارہ کا مہینہ ہے، جب تک کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ یعنی جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری 2014 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور نیک نیتی سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 759، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا،
اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 1901 نمبر کی حدیث، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 1 سال پچھلے یا سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان تمام احادیث کو اکٹھا کریں گے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا ہے، یہ مہینہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اور یہ مہینہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، صرف اور صابن کے ذریعے سے اس کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے۔ اور ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی 2299 نمبر کی حدیث، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے تمام اولاد خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، اور جو گناہ کرے وہ انسان ہے۔ گناہ ہم سے ہوگا، ہم سے سرزد ہوگا، وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے گناہ کا ارتکاب ہوا، ہم ان کی اولاد ہیں، یقیناً ہم سے گناہ ہوگا۔ لیکن اس گناہ سے بچنے کا یا اس گناہ کے کفارہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا بہترین راستہ رکھا ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو آپ جو ہے گناہ پر ڈٹے نہیں رہے، گناہ پر برقرار نہیں رہے، بلکہ گناہ کا جب احساس ہوا تو آدم علیہ السلام نے رب کے بتائی ہوئی کلمات کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن مقدس سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اس آیت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے پروردگار عالم، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر تو معاف نہیں فرمائے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا جب ایک انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، فوراً معافی مانگ لے، فوراً توبہ کر لے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا فوراً انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کی فہرست کو آپ دیکھیں تو تمام انبیاء علیہ السلام سے گناہ کا جب ارتکاب ہوا اور احساس انہوں نے کیا، فوراً معافی مانگی۔ نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، نبی علیہ السلام، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی جو ہر نماز میں آخری تشہد میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 834 نمبر حدیث کے اندر نقل کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، جس میں انسان اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرے اور توبہ و استغفار کر لے۔ توبہ و استغفار کے کتاب و سنت کی روشنی میں چند شرائط موجود ہیں، کچھ کنڈیشن ہے۔ ایک انسان صرف گناہ کرتا جائے اور اللہ توبہ قبول کرتا جائے،
ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ چند شرائط موجود ہیں۔ علامہ امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح کے اندر اور ریاض الصالحین کے اندر رقم تراز ہے، لکھتے ہیں کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو ان کے چند شرائط ہیں توبہ کرنے کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ اخلاص، کیونکہ ہر عبادت کی روح اور بنیاد توبہ اخلاص ہے، لہٰذا توبہ جب ایک انسان کرتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ اللہ جانے یا انجانے تیرے احکام کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے، میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معصیت کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پکا اور پختہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر بندوں کے حق میں حق تلفی کی ہے تو اس کے حق کو واپس کر دے، اگر کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ بندے کا جو حق ہوتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو ان 6 شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے بڑے فوائد کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحیح مسلم 2747 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا اور کہا کہ ایک انسان سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، کھانے اور پینے کا سامان اس سواری پر ہے، اس سواری پر ہے، جنگل اور بیابان میں وہ سفر کر رہا ہے، اچانک اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، بے شمار تلاشنے کے بعد بھی اس کی سواری نہیں ملتی، وہ مایوس ہو جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے آ کر سو جاتا ہے، اور پھر اسے وہ انسان بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے۔ پھر اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو سواری گم ہوئی تھی، غائب ہو چکی تھی، وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی مہار کو تھام لیتا ہے، اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخطا من شدت الفرح، اس نے زیادہ خوشی کی وجہ سے غلطی کر دی، انہیں کہنا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا غلام ہوں، اس کے بجائے اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہا کہ خوشی، آپ بھی جب کبھی بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں بے اختیار جس کا اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا، تو ایسا جس طریقے سے وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے اور اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے، پھر اسی جگہ پر لوٹ آتا ہے، مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ جو انسان
زیادہ توبہ و استغفار کرے وہ بندہ اللہ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ اور استغفار کے وقت یا اس کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم توبہ و استغفار میں مشغول ہو۔ اگر توبہ و استغفار کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق وہ قوم بن جاتی ہے۔ توبہ و استغفار کے دنیا بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر 4 فوائد کا ذکر کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، رب نے نسخہ بتایا توبہ و استغفار کرو۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی، اولاد سے محروم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ و استغفار کرو۔ اگر کوئی کسی کام کو لے کر پریشان ہے اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ بتایا کہ تم توبہ و استغفار کرو۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے درخت لگایا ہے پھلوں کے لیکن پھل نہیں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ توبہ و استغفار کرو۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جو انکم کر رہا ہوں یہ میرے بس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم توبہ و استغفار کرو، تمہارا کام بن جائے گا۔ دلیل سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نسخہ بتایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو بھی فائدہ بتایا اسی کا ترجمہ یہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ان فوائد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو استغفار کرے۔ دنیاوی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توبہ و استغفار کرو، ہم تمہاری جسمانی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے، اور معلوم ہے یہ کس قوم کا ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جو جس سے بہتر قوم، جس سے طاقتور قوم اس دنیا میں کوئی وجود میں آئی نہیں۔ اس قوم کا نام ہے قوم عاد۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی قوم عاد جس کے پاس سیدنا ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، اتنی طاقتور قوم کہ اس روئے زمین نے آسمان کے چشم فلک نے اس بہترین قوم کو، اتنی طاقتور قوم کو اس روئے زمین نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے بہتر قوم، اس سے طاقتور قوم ہم نے وجود بخشا ہی نہیں۔ یعنی طاقت کے اعتبار سے اتنی طاقتور قوم کو اللہ نے کسی قوم کو نہیں بنایا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود آیت نمبر 52 کے اندر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو تمہاری جو طاقت ہے، اور اتنی طاقت کہ اللہ نے تمہاری جیسی طاقت کسی قوم کو بخشی ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی قوم کو اتنی طاقت نہیں بخشی، اتنی طاقتور نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قول ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ہے کہ تم توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین آسمان کو برستا ہوا تم پر چھوڑ دے گا اور تمہاری قوت میں اللہ مزید اضافہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان
یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، تو اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ یہ فائدہ ہے۔ توبہ و استغفار کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت سے پہلے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، دوسرا گناہ ہے بدکاری کرنا، زنا کرنا، اور تیسرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے سورہ فرقان کے اندر۔ پہلا گناہ تو کسی کو ناحق قتل کرنا، اور اسی طریقے سے بدکاری کرنا، اور تیسرا گناہ ہے شرک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گناہ کے ذکر کرنے کے بعد جو بتایا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں، اللہ رب العالمین نے بڑا عجیب و غریب بات کہی۔ کیا کہا؟ اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ یہ سب جو گناہ کرے گا اس کو 2 گنا عذاب ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کہا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، ایمان لایا، نیک عمل کیا، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو اب نیکیوں میں بدل دے گا۔ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب ذرا بتائیے کہ انسان دنیا میں گناہ کرے، توبہ و استغفار کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا، انسان مجبور ہوگا کہ آج تو مجھے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ اے بندہ میں تیرے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں۔ بندہ کہے گا اے اللہ میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ میں آج نا امید اور مایوس ہو چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ وہ جب دیکھے گا گناہوں کو تو وہ گناہ نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہے۔ چھوٹے گناہ ہیں نیکیوں میں بدل چکے ہیں۔ فرمائے گا اے اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھا جس کو تو نے نیکیوں میں بدل دیا، ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں، اس کو بھی تو نیکی میں بدل دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا اور کہے گا کہ بندہ دنیا میں بھی تو حریص تھا، آخرت میں بھی حریص بن رہا ہے۔ دنیا میں تم نے جو چھوٹا چھوٹا گناہ کیا تھا اس کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا، آج تو کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہ وہ بھی تو نہیں نظر آ رہے ہیں، میں نے سب معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فائدہ اور بھی بتایا ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 4 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ آج کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 4 فرشتے ہیں۔ قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے، لیکن اللہ کے ارد گرد بہت سارے فرشتے موجود ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے ان کے حق میں استغفار وہ فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کے عرش کو جو اپنے کاندھے میں لیے ہوئے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو ایمان والے ہیں، جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، اے پروردگار عالم ان کے گناہ کو تو معاف فرما دے۔ بالکل اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، اللہ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن آیت نمبر 7 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ توبہ و استغفار اگر ہم کریں گے تو اللہ کے مقرب فرشتے ہمارے حق میں استغفار کریں گے، اللہ ان کے گناہ کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے،
اگر ہم اور آپ توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لہٰذا ایک بندہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ مایوسی کفر ہے۔ ایک انسان کسی بھی کام سے، کسی بھی عمل سے مایوس اس وقت ہوتا ہے جب کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن اللہ کی کسی بھی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے یہاں تک کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کے دلدل میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا، مایوس ہو گیا ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفور ہے، اللہ کی صفت رحیم ہے، اللہ معاف کر کے اپنے رحمت میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا جو انسان مایوس ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ انسان یاد کرے 100 قاتلوں کے اس واقعہ کو جنہوں نے 100 قتل کیا لیکن اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سچی توبہ کرے، خلوصیت کے ساتھ توبہ کرے، اسی طریقے سے توبہ کرے جس طریقے سے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے توبہ کیا تھا، جس طریقے سے غامدیہ خاتون نے توبہ کی تھی، جس طریقے سے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہما نے توبہ کی ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل فرما دی جو سورہ توبہ کے اندر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہم سے تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، ہم خوش نصیب ہوں گے اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، ہم بد نصیب ہوں گے اگر ہم رمضان پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم سے ہر قسم کی گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین فردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو بیمار کی حالت میں ہے اے اللہ انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کسی نے شفا کی درخواست کی ہے، کسی نے کوئی کام نہ بننے کی درخواست کی ہے، کسی نے اولاد کی محرومی کی درخواست کی ہے، کسی نے اپنے بچیوں کی شادی کے بارے میں درخواست کی ہے۔ اے اللہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، اپنے فضل و کرم سے تو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینہ میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کے طور پر ہو، صیام و قیام کے طور پر ہو، تلاوت و دعا کے طور پر ہو، توبہ و استغفار کے طور پر ہو، اے اللہ ہماری ہر عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔